اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 صفحہ نمبر 9 آخر سے تیسری سطر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات اور ان کی طرف سے ناشکری، اس کا تذکرہ اس پارے کے تقریباً دوسرے تیسرے رکوع سے شروع ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً اس پارے کے اخیر تک جاری رہے گا۔ پہلے بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے۔ من ایک قسم کی جس طرح شبنم ہوتا ہے، تو اس طرح کا پتوں کے اوپر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی سورج فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک جو وقفہ ہے، اس میں پتوں کے اوپر گرتا تھا، جو نہایت ہی شیریں اور برف سے زیادہ سفید، اور ان کو حکم تھا کہ آپ ایک دن کے لیے جتنی ضرورت ہے اکٹھے کر سکتے ہو، دوسرے دن کے لیے مت رکھو، ذخیرہ مت کرو۔ ہاں، جمعے کے دن، چونکہ اگلے دن آپ کی عبادت کا دن ہے، جمعے کے دن آپ 2 دن کے لیے رکھ سکتے ہو۔ تو یہ من ہے۔ اور دوسرا سلوہ، بٹیر، وہ خود بخود آتے تھے اور وہ آہستہ آرام سے پکڑ کر ان کو کھا لیتے تھے۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ کوئی بٹیر اس طرح، اس پہ گوشت کم ہے، کمزور ہے، تو وہ پکڑ کے دیکھتے، اگر گوشت کم ہے تو چھوڑ دیتے، جب وہ موٹا ہو کے تازہ ہو کے پھر سے، تو پھر آ جاتا تھا کہ اب مجھے کھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اللہ کا حکم تھا، تو سب چیزیں اللہ کا حکم مان رہی ہے، ایک انسان ہے جو نہیں مان رہا، تو انہوں نے اپنا سر بھی جھکا لیا کہ چلو ہمیں کھاؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا ان کے اوپر، اور 40 سال تک یہ کھاتے رہے، 40 سال تک۔ وادی تیہ میں، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ وادی تیہ تقریباً 10 میل کا علاقہ تھا، جس میں یہ بنی اسرائیل، ان کا امتحان تھا، اور ان کو حکم تھا کہ آگے جا کر دوسرے شہر میں چلو، عمالقہ سے لڑو۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو بڑے طاقتور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب وہاں جا کر لڑے، ہمیں میدان صاف کر دے تو پھر ہم جائیں گے۔ ان کے اوپر اللہ نے عذاب یہ نازل کیا کہ وہ صبح کو چلتے، رات تک چلتے رہتے، جب رات کو آرام کرتے سو جاتے، صبح دیکھتے پھر وہیں کھڑے رہتے۔ تو ان کے لیے زمین کا یہ چکر اللہ تعالیٰ نے چلایا اور ان کو عذاب۔ تو اس من اور سلوہ کے متعلق یہ شکایت کرنے لگے، شکایت یہ کرنے لگے کہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے مانگو کہ ہمیں لہسن دے، ہمیں پیاز دے، ہمیں گندم دے اور ترکاریاں دے، ساگ دے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ایک قسم ناشکری، تو اس کا تذکرہ ہے
آگے میں بتاتا ہوں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، قُلْتُمْ جب کہا تم نے، اے بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کریں گے ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، اس پہ اور مزید نہیں برقرار رہ سکتے، تو کیا کریں آپ؟ فادع لنا ربک، بس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، تاکہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کے ترکاری میں سے، ساگ میں سے، وقثائہا، اور ککڑیوں میں سے یا کھیرے میں سے، وفومہا، اور لہسن میں سے یا گندم میں سے، وعدسہا، اور مسور کے دال میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں من اور سلوہ تیار نہیں چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اتنے ہوشیار تو تھے کہ ہم خود اللہ سے سوال کریں گے تو پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، ہم دعا کریں گے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، تو پیغمبر سے کہہ کر دعا کہلوائے۔ وہ پیغمبر کا کہنا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، دعا قبول کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں سے، نیک لوگوں سے دعا لینی چاہیے۔ بندہ بسا اوقات خود گناہگار کی بھی اللہ سنتا ہے، نیک کی بھی اللہ سنتا ہے، اللہ سب کا ایک جیسا ہے، لیکن آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ہم کسی بزرگ کو، بڑے کو، دیندار آدمی کو، یا میں دنیا کی مثال لیتا ہوں کہ کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے، تو اس کا جو قریبی تعلق والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ذرا ہماری بات کرا دو۔ ہم خود بھی تو بات کر سکتے ہیں، وہ ہمارا بھی وزیر ہے، جتنا ان کا وزیر ہے اتنا ہمارا بھی وزیر ہے، مثال کے طور پر، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ذرا ہماری بات کرا دو، یا یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ تو بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، علماء سے اور اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، پتہ نہیں نیک اور صالحین لوگوں میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار کرا دے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ کیوں انہوں نے سوال کیا؟ سوال کیونکہ ایک طرح کا کھانا 40 سال بندہ کھائے تو دل ان کا بھر گیا، ان کا جی بھر گیا کہ ایک طرح کا ایک ہی ذائقہ بندے کو ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا، قالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی ہوا ادنا، وہ کھانا جو کہ کم تر ہے، بالذی، اس کھانے پر، ہوا خیر، جو کہ بہتر ہے۔ یہ من اور سلوہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس بہتر کھانے کی جگہ آپ جو کم تر کھانا ہے اس کو پسند کرتے ہو۔ کیسے بہتر؟ کیا یہ مختلف قسم کے انواع اور اقسام والا کھانا بہتر نہیں ہے؟ آپ سوچیں، ویسے خود سوچیں کہ ایک طرح کا کھانا آپ کو مل رہا ہے، دوسری طرف کئی ورائٹی آپ کو مل رہی ہے، تو بندہ کس طرف جائے گا؟ ورائٹیوں کی طرف جائے گا۔ تو کیسے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہتر نہیں، وہ کم تر ہے اور یہ بہتر ہے، اس بہتر سے آپ کم تر کی طرف جا رہے ہو، حالانکہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر ورائٹیاں زیادہ ہے تو بندہ منہ کا ذائقہ بدلتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ تو کم تر اس لحاظ سے کہا کہ دیکھیں، من اور سلوہ یہ ان کو تیار ملتا تھا بغیر کسی مشقت کے، اور اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ مشقت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کھیتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، محنت مشقت کے بعد وہ ملے گی۔ تو اس لحاظ سے بھی دوسری بات یہ ہے کہ من اور سلوہ یہ تو روزانہ پکا تھا اس کا اترنا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، یعنی اس کے فکر اور سوچ کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یار کل کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، کل کیا کروں گا۔ اس کی نسبت سے دوسرا کھانا جو ہے وہ تو مشکوک ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ملے گا کہ نہیں۔ آپ نے کھیتی بھی کی، آپ نے محنت بھی کی، فصل بھی تیار ہوئی، اوپر سے کوئی آفت آ گئی تو پھر کھانا گیا آپ کو۔ تو ایک یقینی چیز کو جو کہ مفت میں مل رہی ہے، بغیر مشقت کے، اوپر سے کچھ پیسے بھی نہیں دینے پڑ رہے،
اس کی جگہ آپ وہ کھانا پسند کرتے ہو جس کے لیے مشقت بھی اب کرنی پڑے گی، دن رات لگے رہو گے، ٹائم بھی آپ کا لگے گا، اس کے بدلے میں آپ قیمت بھی دو گے، پیسے بھی دو گے، تو اس کی جگہ آپ وہ کھانا پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے آپ پسند کرتے ہو، آپ کو چاہیے تو اہبطوا مصرا، اتریے اس شہر میں، اس مصر میں اتریے، فإن لکم ما سألتم، فإن لکم ما سألتم، پس ہے تمہارے لیے ما ہر وہ کھانا سألتم جو تم مانگتے ہو، جو تم مانگتے ہو، جو تم چاہتے ہو، تو وہ سب چیزیں تمہیں وہاں پر ملے گی، یہاں پر نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں ریگستان تھا، وہاں ریگستان میں کوئی چیز رکتی نہیں۔ مصرن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ دیکھو تو مصر میں رہتے تھے تو غلام تھے، تو جو غلامی والا کھانا ہے وہ تمہیں پسند ہے، اب تم یہاں فرعون کی غلامی سے میں نے تمہیں نجات دی، آزادی دی، آزادی بہت بڑی دولت ہے، آزادی کے ساتھ روکی سوکی بھی بندہ کو ملے اور ساگ بھی ملے، آزادی کے ساتھ آپ کو من و سلوہ مفت میں مل رہا ہے، آپ آزادی والی زندگی اور اس کھانے کو چھوڑ کر اپنی پھر وہ غلامی والی زندگی کا جو کھانا تھا اسی کو اختیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں غلامی سے بھی نجات دی، پھر بھی یہ کر رہے ہو۔ تو یہ ان کی دعا قبول ہوئی اور من اور سلوہ یہ جو ہے وہ بند ہوا، وہ جاری رہتا تو آج ہم بھی مفت میں من اور سلوہ کھاتے اور اس جنجال سے شاید جان چھوڑ چکے ہوتے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا امتحان ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دیکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہر دفعہ ہر مرتبہ یہ ناشکری کرتے رہے تو کیا ہوا ان کے اوپر، عذاب کیا ہوا؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت ڈال دی گئی، یہود پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہود کہتے ہیں، یہود پر ذلت ڈال دی گئی، والمسکنہ اور فقر ڈال دیا گیا، تو فقر اور ذلت ان کا مقدر بن گیا۔ وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا، غصہ ہوا، وہ ذلت اور مسکنت میں۔ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیوں یہ ہم نے کیا، ذالک یہ معاملہ کیا ہم نے، بأنہم ان بے شک بسبب اس کے، کانو کہ تھے وہ، یکفرون کہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ایک جرم، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے النبیین پیغمبروں کو، بغیر الحق ناحق قتل کرتے تھے پیغمبروں کو۔ ذالک یہ سزا ہم نے کیوں دی، ذلت اور مسکنت کی اور اللہ کے غضب کی، بما عصوا بسبب ان کے عصیان کے، بما عصوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے، یہ ان کے اندر خرابیاں تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال لی۔ کس طرح؟ یہود اس دن سے لے کر آپ دیکھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہود ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہے۔ یہ ہٹلر تو ابھی آیا نا 1940 میں، اور اس نے تمام یہودیوں کا صفایا کر دیا، چند ایک جو بچے کچھ باہر بھاگ گئے، کوئی برطانیہ بھاگ گیا، کوئی دوسری جگہ بھاگ گیا، جو بچ گئے تو ان کی وجہ سے آج یہ اسرائیل بنا ہوا ہے، وہ سارے جمع ہو گئے، وگرنہ ان کو نہ کہیں سلطنت ملی۔ آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے گزر چکے ہیں، ان کی قوم ہے یہود، عیسیٰ علیہ السلام ان کے کتنے عرصے بعد آئے، ان کی قوم ہے نصارہ یا عیسائی، اور پھر ان کے بھی کتنے سالوں، 100 سال بعد، مطلب 300 سال بعد یا 500 سال بعد، یہ 500 سے بھی اوپر، 571 یا اس طرح کے 600 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی قوم ہم ہے مسلمان، تو مسلمانوں کی حکومت آپ کو نظر آتی ہے بے شمار 57 اسلامی ممالک، عیسائیوں کی حکومتیں آپ کو نظر آتی ہے، یہ سارے امریکہ اور یہ یورپ اور یہ جگہ عیسائیوں کی حکومتیں، اور یہود جو ہندو کی حکومتیں ہیں کئی جگہوں پر، انڈیا دیکھو، نیپال دیکھو، دوسری جگہ بھوٹان دیکھو، تو میانمار اور یہ تائی لینڈ، لیکن یہودی جو اتنے عرصے پہلے سے دنیا میں چلے آ رہے ہیں اور اہل علم تھے، کہیں ان کی حکومت نہیں تھی، آج تک نہیں تھی۔ یہ ابھی جو ہمیں اسرائیل نظر آ رہا ہے
وہ بھی اگر آپ دیکھیں پوری دنیا، اس میں فلسطین ایک چھوٹا سا ملک ہے، پھر فلسطین بھی آدھا ان کے قبضے میں ہے، اور وہ بھی خود اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کے، وہ آپ سمجھے کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ان کو پالا ہوا ہے، وہ جب چاہیں تو اسے ختم کر دے، تو اپنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کی حکومت چند دن آئے گی، جو سمجھیں گے کہ ہم پوری دنیا پہ غلبہ کریں گے، دجال جب آئے گا ان کے ہاں تو دجال کے ساتھی ہوں گے یہودی، اور دجال کے خاتمے کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ، تمام کے تمام یہودی یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو ذلت اور مسکنت ان کی مقدر تھی، اور آج جو تھوڑا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ تو اور ذلیل ہیں، ذلیل کا مطلب کیا؟ یہ ہمیشہ محکوم رہے، جزیہ دیتے رہے، ٹیکس دیتے رہے، اور ان علاقوں میں رہے، اور غربت تھی۔ تو یہ بھی جو امتحان ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد ختم ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک تو ان کے کفر کی وجہ سے، دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 300 پیغمبروں کو قتل کیا، شہید کیا، یہ جو یہودی ہیں۔ اور جو واقعات آتے ہیں ان میں سے چند جو مشہور ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو آریوں سے کاٹا گیا، یہود نے شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو شہید کر کے، اللہ کے نبی تھے، ان کو شہید کر کے ان کے سر مبارک کو تھالی میں رکھ کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور اس بادشاہ نے اپنی معشوقہ کے سامنے رکھ دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں اٹھا دیا آسمانوں کی طرف۔ عیسائیوں کا اب بھی عقیدہ ہے کہ وہ سولی پہ چڑھے ہیں اور وہ مصلوب ہے، یہ صلیب جو وہ باندھتے ہیں ادھر میں، ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پانسی ان کو دی گئی ہے، تو وہ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ دنیا سے گئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں تفصیل سے واقع آ رہا ہے، وہاں پر تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو نبیوں کو قتل، ویسے بھی قتل کرنا جرم ہے، پھر نبی کو قتل کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، من قتل نبیا او قتلہ نبی، کہ جس شخص کو نبی نے قتل کیا یا جس نے نبی کو قتل کیا، ان دونوں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ چند اور بھی ہے، ان میں سے ایک یہ جو بت بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ان کو بھی بدترین عذاب انہی میں شمار کیا گیا ہے، کہ جو بناتے ہیں نا، جو بت بناتے ہیں، مصوری کرتے ہیں، تو ان کو بھی بدترین عذاب دیا جائے گا، اس طرح نبی قتل کر رہے ہیں ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کر رہے تھے بغیر الحق، ناحق قتل کرتے تھے۔ تو ناحق 3 جرم ہوئے، ایک ویسے قتل کرنا جرم ہے، پھر نبی کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، پھر ناحق کسی کی جان لے لینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسان کو شریعت میں 3 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کی قتل جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، مسلمان تھا اور پھر سے کفر قبول کیا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کوئی اس طرح کرے، اس پر اسلام پیش کیا جائے گا دوبارہ، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں گے، 2-3 دن مہلت دی جائے گی، پھر بھی وہ نہیں آتا باز تو حکم ہے کہ اس کا سر اڑا دو، بس اسے قتل کرو، یہ جائز ہے، یہ حق ہے۔ دوسری وجہ، جو شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، شادی اس نے نہیں کی اور زنا کیا، حکم ہے کہ کوڑے مارو، لیکن اگر اس نے شادی کی ہے اور زنا کر رہا ہے تو اس کے متعلق حکم ہے کہ اس کا سر اڑا دو نہیں، سنسار کر دو اور قتل کر دو، تو اس کا قتل کرنا بھی حق ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا بندہ جس کا قتل جائز ہے، وہ جس نے کسی اور کو قتل کیا تو قصاصاً یا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ تو یہ 3 قسم کے حق قتل ہے۔ تو نبیوں نے تو ان میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی آپ لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت یہ ڈال دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ،
یہ اس لیے ہم نے کیا بما عصوا کہ انہوں نے عصیان کیا، نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ عصیان کہتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اس کے خلاف کرنا، اور یعتدون کا مطلب ہے تجاوز کرنا حدود سے، کہ ایک جائز کام اس میں اپنے حدود کو کراس کرنا، اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی ہے اس سے آگے بڑھنا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یہ انہی انعامات اور بنی اسرائیل کے ناشکری کے تذکروں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی یاد کیا کہ یہ مت سمجھے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے سب سے قریبی اور محبوب بندے ہیں، اور جو یہودی ہوگا تو وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کامیاب نہیں ہے، اور یہ اپنی یہ فضیلت نسلی سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج بھی کوئی یہودی بننا چاہتا ہے تو یا تو وہ مانتے نہیں ان کو یہودی، اگر وہ یہودی ایز اے جیو وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ حقوق نہیں دیتے جو نسلی یہودی ہے، تو ان کے اندر نسل پرستی بہت ہے، اس لیے یہودی بڑھ نہیں رہے، کیونکہ وہ اور لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ اپنی قوم کو، اپنی نسل کو دنیا میں اعلیٰ ترین سمجھتے ہیں۔ تو اس شک اور شبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی نسل پرستی نہیں، کوئی قوم پرستی نہیں ہے، کون اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى، والصابئین اور صابئین، من آمن باللہ وہ شخص جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرتا ہے نیک، فلہم اجرہم پس ہے ان کے لیے ان کا بدلہ، ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح ہے، تو دو اللہ کے نزدیک دو باتیں ہیں، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، تو وہ یہودی کرے یا نصرانی کرے یا صابئین کرے۔ یہودی تو آپ جانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہتے ہیں، اور یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یہودا ایک بیٹا تھا، تو ان کی اولاد میں سے ہے، تو اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں، یا اور بھی وجہ تسمیہ ہے لیکن یہ سب سے آسان ہے۔ نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، کیوں؟ نصر کہتے ہیں مدد کو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میری مدد کرنے والا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ، اے پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، یا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی تھی، اس لیے ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ نصارہ عیسائی ہم اردو میں بولتے ہیں، نصارہ عربی کا لفظ ہے۔ صابئین، صابئین اس شخص کو کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر کچھ اور دین اختیار کر لیتے ہیں، یا کسی بھی دین میں وہ داخل نہیں ہوتے، تو ان کو صابی کہتے ہیں یا صابئین۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین اپنے ایک مذہب پہ تھے، بت پرستی، بتوں کی عبادت کرنا، تو جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا تو مشرکین کہتے تھے یہ صابی بن گیا۔ کیا مطلب؟ یہ اس دین سے نکل گیا، ایسے بندے کو صابی کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ وہ لوگ جو یہودیت سے نکلے یا عیسائیت سے نکلے یا مجوسیت سے نکلے یا ان کا کوئی دین نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو کہتے ہیں صابئین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا صابئین میں سے ہو، کوئی بھی ہو، آپ لوگ کہتے ہو کہ نسلی ہمیں فضیلت حاصل ہے، کوئی شخص بھی ہو، من آمن باللہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، تو فلہم اجرہم عند ربہم اس کا اجر اللہ کے پاس پکا ہے، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ بات آپ کو پتہ ہوگا، پہلے بھی گزر چکا ہے، ولا خوف علیہم کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی چیز کے فوت ہونے کو، خوف نہیں ہوگا کہ یہ چیز
مجھ سے فوت ہو جائے گی، جنت میں نعمتیں ملے گی تو انہیں یہ ڈر نہیں ہوا کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے کسی پرانے واقعے پر، تو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، یہ مزے مزے میں انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ تو یہودیوں میں، عیسائیوں میں، صابئین میں سے جو بھی، ہاں یہ بات یاد رکھیے، جو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تب تک دوسرے پیغمبر نہیں آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، تو وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ بھی اصل میں مومن ہے۔ جو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، تو ان کے لیے بھی یہی وعدہ ہے کہ وہ بھی کامیاب ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا، تینوں پر، بلکہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے تبھی کامیاب ہوگے۔ آپ اگر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، آخری نبی پہ ایمان نہیں رکھتے تو بھی مسلمان نہیں، آخری نبی پہ ایمان رکھتے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تب بھی آپ مسلمان نہیں ہے، تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، تو ایک عیسائی کو کہہ رہا تھا کہ وی آر مور کرسچین دین یوز، ہم آپ لوگوں سے زیادہ عیسائی ہیں، آپ لوگ اتنے عیسائی نہیں ہو جتنے ہم عیسائی ہیں، اصل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو ہم رکھتے، آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو جیزس، تو نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کون زیادہ احترام کرتا ہے، کون زیادہ ادب کرتا ہے؟ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کے احکامات پر، تعلیمات پر کون سب سے زیادہ ایمان لاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو کہ آخری نبی ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، تو ہم ان کی اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ لوگ ان کی ان بات پہ ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے انہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو کون زیادہ عیسائی ہوا یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہوا؟ تو مسلمانوں کو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ جو نبی پر ایمان لاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء پر ایمان لائے گا، تو ان کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، قل تم، جب کہا تم سب نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر، نہیں صبر کریں گے یا ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم، علی طعام واحد، ایک طرح کے کھانے پر، فادع لنا، پس مانگیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، تاکہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے یا ان کھانوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی ترکاریوں میں سے یا ساگ میں سے، وقثائہا، اور لہسن میں سے یا گندم میں سے، وقثائہا، اور ککڑیوں میں سے، کھیرے وغیرہ، وفومہا، اور اس کے لہسن میں سے یا گندم میں سے، وعدسہا، اور اس کے دالوں میں سے، مسور کی دال کو عدس کہتے ہیں، وبصلہا، اور اس کے پیاز میں سے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی، اس کھانے کو، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، بالذی، اس کھانے کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے، اہبطوا مصرن، اتر جاؤ تم سب، مصرن، ایک شہر میں، فإن لکم، پس بے شک ہے تمہارے لیے، ما، ہر وہ چیز، سألتم، جو تم نے مانگا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں دے دے گا۔ وضربت علیہم الذلہ، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور فقر، وباءوا، اور لوٹے وہ سب، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک، یہ معاملہ کیوں ہوا، ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ بے شک وہ، کانوا، تھے وہ، یکفرون، انکار کرنے والے، انکار کر رہے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کر رہے تھے، النبیین، پیغمبروں کو، بغیر الحق، ناحق۔ ذالک، یہ معاملہ کیوں ہوا، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے،
innallazina بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے اپنے وقت میں، والنصارى اور نصارى ہوئے اپنے وقت میں، والصابئین اور صابئین میں سے اگر وہ بھی من وہ شخص آمن جو ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرتا ہے نیک، فلہم پس ہے ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ یا ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔